السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں کچھ مسائل کو اس انداز میں ایک واقعے کی صورت میں رکھنے لگی ہوں کہ ایک روز شیخ شقیق بلخی رحمہ اللہ اپنے ایک شاگرد حاتم سے پوچھتے ہیں، حاتم تم اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو، تمہیں معلوم ہے کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو ان کے شاگرد کہنے لگے کہ حضور کوئی 32 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شیخ صاحب کہنے لگے بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صرف 8 مسئلے میں آپ سے سیکھ سکا ہوں۔ شیخ صاحب حیران، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے تم نے سارے اوقات اپنے اوپر ضائع کر دیے اور تم نے صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں؟ حاتم رحمۃ اللہ نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شیخ نے یہ جواب سنا تو کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ نے ان کو جواب دیا کہ سب سے پہلا جو میں نے آپ سے سیکھا وہ یہ کہ میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ ہی قبر میں جائے۔ نمبر 2 جو چیز میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر فرمان الہی پڑھا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس رہتا ہے یا تم آگے بھیج دیتے ہو اپنی آخرت کے لیے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو کہنے لگے جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے میں نے ہمیشہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، یعنی میں نے اس کو خیرات کر دیا اور میری خیرات کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ نمبر 3 میں نے یہ سیکھا کہ میں نے اللہ کے فرمان پر غور کیا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ نفس اطاعت الہی پر میرا نفس جم گیا اور میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنے میں آسان ہو گیا جو میرے رب کی اطاعت اور میرے رب کی رضا کا باعث ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک رجحان دنیاوی مال، حسب، نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں مجھے بہت چھوٹی دکھائی دیں اور میں نے اس کے برعکس اللہ کا جو فرمان دیکھا کہ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک در حقیقت تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے۔ تو میں نے پرہیزگاری یعنی تقوی کو اختیار کر لیا تاکہ میں دنیاوی طور پہ نہ جانچا جاؤں، میں اللہ کے ہاں عزت والا بن جاؤں۔ اور 5ویں نمبر پر میں نے لوگوں میں دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سامنے سے برا کہتے ہیں، پیچھے سے برا کہتے ہیں، جبکہ میں نے اللہ کا فرمان دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں بعض دفعہ ایک کو دوسرے کے ذرائع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے، اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق خدا سے کنارہ ہو گیا اور یقین کر لیا میں نے کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں لوگوں سے حسد کرنے سے باز رہا، لہٰذا میرا کسی کے معاملے میں کوئی گمان سوائے اچھائی کے نہیں بنا۔ 6 نمبر پر میں نے یہ مسئلہ سیکھا کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور خون ریزیاں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے
شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، لوگوں کو لوگ آپس میں کیوں دشمن سمجھتے ہیں؟ اس بنا پر میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن بنایا اور مخلوق خدا کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، ہر طرح سے امان میں رکھا۔ پھر میں نے 7ویں نمبر پر یہ مسئلہ سیکھا کہ لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے اللہ کا ارشاد سنا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ میرے ذمہ تو صرف حقوق ہیں، رزق تو اللہ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا میں رزق کے معاملے میں بے فکر ہو گیا۔ میں نے طلب رزق ترک کر دیا۔ جو چیز اللہ کے ذمہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، لہٰذا میں اس چیز سے بے فکر ہو گیا اور صرف اپنے عمل کو اور اپنی توجہ کو حقوق العباد اور حقوق اللہ پر فوکس کر لیا۔ اور 8واں مسئلہ میں نے یہ سیکھا، مخلوق کو دیکھا کہ ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے پیسے پر اکڑتا ہے، کوئی بدن پر کسی کو بھروسہ ہے، کوئی ذہنی علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کوئی اپنی اولاد کو دیکھ کے کہتا ہے بس میرے لیے تو یہی سہارا ہے، کسی کو اپنی جائیدادوں پر سہارا نظر آتا ہے۔ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، تو میں اپنے تمام تر اختیارات اللہ کے حوالے کر دیتا۔ میں نے اللہ پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ صاحب نے جب یہ سارے 8 مسئلے ان سے سنے اپنے شاگرد سے، تو شیخ بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان 8 مسئلوں پر عمل کرنے والا گویا 4 آسمانی کتابوں پر عمل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عمل کو داخل کر دے اور ہمیں شعور عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان تمام 8 کے 8 مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔